والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی لا سیما الامام المبین بقیت اللہ فی الارضین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر ان بطش ربک لشدید انہ هو یبدئ ویعید صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ محترم ناظرین کرام، سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور اس سورے کی وہ اہم باتیں جو ہم سب کی زندگیوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، ان باتوں کی طرف ہم بڑے ہی توجہ کے ساتھ غور کر رہے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو قرآن کے مطابق ڈھالنے اور قرآن کے مطابق قرار دینے کے لیے آگے بڑھیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو لوگ ایمان لے کر آئے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے عمل صالح انجام دیا، ان سب کو اللہ نے جنت کی اور فوز کبیر کی بشارت دی ہے۔ اس آیے شریفہ کے فوراً بعد اللہ یہ فرماتا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اے پیغمبر آپ کے پروردگار کی گرفت جو ان ظالموں کے لیے، ان جابروں کے لیے، ان ستم ڈھانے والے حکمرانوں کے لیے ہے، وہ اللہ کی گرفت اے پیغمبر بڑی شدید ہے۔ بہت ہی زیادہ اللہ نے شدت کے ساتھ ان کی گرفت کی ہے جو اللہ کے خلاف اس روئے زمین پر ظلم ڈھاتے ہیں اور اس روئے زمین کے اوپر موجود انسانوں کو اپنے ظلم کا شکار بناتے ہوئے یا تو انہیں اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں یا مختلف مصیبتوں میں گرفتار کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو توجہ دینی چاہیے۔ ان بطش ربک لشدید، یہ جو اللہ کی گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور ابھی پرسوں کی تفسیر میں یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے۔ املی لہم، قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں مہلت دیتا ہے، انہیں موقع دیتا ہے، انہیں وقت دیتا ہے تاکہ شاید وہ اپنے کردار پر پشیمان ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان ظالموں کے اندر اکڑ میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ان ظالموں کو اور زیادہ ایسا لگتا ہے کہ میرا کام صحیح ہے اور مجھے اس ظلم کو ادامہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اور اللہ اپنے بندے کو جب مہلت دینے کے باوجود وہ نہ سنبھلے، وہ نہ اپنے کو سدھارے، تو پھر پروردگار اس انسان پر شدید عذاب نازل کرتا ہے۔ ایسے ہی موقع کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، جان لیجئے اے پیغمبر کہ آپ کے رب کی جو گرفت ہے وہ بڑی مضبوط ہے۔
اس میں کسی قسم کی گنجائش پھر باقی نہیں بچتی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ شاید کوئی مجھے پھر اب مہلت مل جائے گی۔ عذاب پروردگار کے آنے سے پہلے تک تو گنجائش ہے کہ انسان توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پلٹ آئے، لیکن پھر عذاب کے آ جانے کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں بچتی۔ اسی لیے پھر اللہ نے یہ جملہ بھی فرما دیا کہ انہو ہوا یبدئ و یعید، وہی پروردگار ہے کہ جو ابتدا سے شروع کرتا ہے، اور وہی پروردگار ہے کہ جو پھر ایک دن سارے انسانوں کو اپنی بارگاہ میں واپس پلٹائے گا۔ یہاں پر اگر غور کیجئے، اللہ نے یہ تو فرمایا ہے کہ شروع اللہ کرتا ہے اور پھر اپنی بارگاہ میں واپس پلٹاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ ختم بھی اللہ کر رہا ہے۔ اختیار اللہ کا ہے، کائنات کے اوپر قدرت اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ختم کرنے کی بات نہیں کہی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ پھر ایک مرحلے میں جا کے تو بات ختم ہو جائے گی، لاکھ ظلم کر لو، کچھ ہی دن کی بات ہے، سزا مل جائے گی، بات مکمل ہو جائے گی، پھر تو کوئی نہ حساب رہ جائے گا، نہ کتاب رہ جائے گا، نہ ہی انسان کو دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں کسی طرح کا کوئی جواب دینا۔ سب کچھ یہ اگر سوچ کے ظلم ڈھا رہا ہے تو پھر اسے جان لینا چاہیے کہ اس کے مظالم کی بنا پر ملنے والی سزا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ جس طرح سے نیکیوں کی بنا پر انسان جب جنت میں قدم رکھے گا تو ہمیشہ رہے گا، اسی طرح سے اپنے ظلم کی بنا پہ اگر انسان کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو پھر بہت سے ایسے ہوں گے کہ جنہیں پروردگار پاک صاف کر کے پھر جہنم سے نکلنے کا موقع دے گا، لیکن اکثریت ان کی ہے جنہیں اس جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔ خالدین فیہا، قرآن مجید نے دونوں کے لیے لفظ خالد استعمال کیا ہے۔ جنت میں جانے والے بھی خالد ہیں، جہنم میں جانے والے بھی خالد ہیں، ہمیشہ رہنے والے، ہمیشہ اللہ کی طرف سے اس عذاب کو سہنے چکھنے والے افراد بھی اللہ کی بارگاہ میں جب سزا مل جائے گی تو پھر ہمیشہ انہیں اس عذاب کو برداشت کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے جب قرآن مجید کوئی تاکید کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید کی تاکید کا کیا ذریعہ ہوتا ہے؟ ہم تو اپنی زبان میں جب کسی بات کو تاکیداً کہنا ہو تو کہتے ہیں بے شک، ہم کہتے ہیں ضرور بالضرور، ہم کہتے ہیں یقیناً، لیکن جب قرآن عربی زبان کے مطابق کسی بات میں وزن کو مزید بڑھانا چاہے، خود قول پروردگار سے زیادہ وزن کس میں ہوگا؟ اب اس میں بھی اور زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے اللہ جب قرآن مجید میں طریقہ کار اختیار کرتا ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ اس میں وہ تاکیدیں آتی ہیں کہ جو عربی زبان میں کسی بھی جملے کے وزن کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ جیسے اسی آیے شریفہ میں اللہ نے انا کے ذریعے سے تاکید کی، ان بھی کہا جا سکتا تھا لیکن انا تاکید کے لیے ہے، بے شک ضرور بالضرور کے معنی دیتا ہے۔ اور پھر اسی آیے شریفہ میں لشدید، یہ لام تاکید کے لیے ہے، اور خود جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ مقام تاکید میں قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ یہاں کے اوپر کم از کم 3، البتہ 4-5 تاکید کا تذکرہ ہے، لیکن کم از کم یہاں پر یہ 3 تاکید ہے کہ جن کے ذریعے سے اللہ نے اس آیے شریفہ کے مفہوم کو انسانی ذہنوں تک پہنچا کر یہ بات بتائی ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی کسر، کوئی کمی نہیں رہ جائے گی۔ جس موقع کے اوپر وہ ان ظالموں کو اپنی گرفت ملے گا، ان ستم ڈھانے والوں کو گرفتار کرے گا، اس موقع کے اوپر کوئی بھی گنجائش باقی نہیں بچے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف سے عذاب آئے اس سے پہلے اس کو اپنی تیاری کر لینی چاہیے۔ اسی لیے روایات کی دنیا میں اگر آپ دیکھیے، قرآن مجید نے بھی تاکیداً کہا ہے اور روایتوں نے بھی یہ بات تاکیداً کہی ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 102 ارشاد رب العزت ہے، وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ،
جب کسی ظلم ڈھانے والے قریے اور علاقے کو پروردگار اپنی گرفت میں لیتا ہے تو یہ گرفت شدید ہوتی ہے۔ قرآن اعلان کر رہا ہے، اب آپ ذرا سوچیں، ان اخذہ علم شدید علیم شدید، ان کو لیا ہے کس نے؟ اس ذات نے کہ جس ذات کو اس کائنات پر پورا اختیار ہے، اور پھر جب ان کے اوپر یہ عذاب پروردگار آتا ہے تو شدید عذاب آتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے۔ یہی قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 45 میں اعلان کرتا ہے کہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کتنے ہی ایسے علاقے، قریے، کتنی بستیاں، کتنے لوگوں کے گاؤں ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تباہ کر دیا، برباد کر دیا۔ کس بنا پر؟ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ان کے ظلم کی بنا پر۔ اگر آپ غور کریں، ان آیتوں میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ان پر عذاب اس بنا پر آ رہا ہے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی توحید کو قبول نہیں کیا، اس بنا پہ عذاب آ رہا ہو کہ ان سب نے اللہ کے دین کو تسلیم نہیں کیا، ان سب پر عذاب اس لیے آ رہا ہو کہ انہوں نے اللہ کے فرستادہ پیغمبروں کو تسلیم نہیں کیا، اس بنا پر عذاب پروردگار آیا ہو کہ ان سب نے قرآن مجید کا انکار کیا۔ نہیں، ان پر عذاب عقیدے کی بنا پر نہیں آیا ہے، ان پر عذاب ان کے عمل کی بنا پر آیا ہے۔ ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل یہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ظلم ڈھائے۔ اس کے معنی ہے کہ مقام عمل میں ظلم انسان کو عذاب پروردگار کا مستحق بنا دیتا ہے۔ لہٰذا انسانوں کو اس عذاب پروردگار سے بچنا چاہیے، بالخصوص اگر ظالم نے کسی مظلوم پہ ظلم ڈھایا ہے۔ فرق نہیں ہوتا کہ یہ مظلوم کون ہے، انسان یہ دیکھتا ہے کہ سامنے والا کون ہے اور اسی کے مطابق پھر ظلم کو معین کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر سامنے اگر کوئی عام قسم کا انسان کا ارے چھوڑو ان کی کیا اہمیت ہے، لیکن اگر سامنے کوئی بڑی شخصیت ہے کہ نہیں ان کے ساتھ غلط ہوا، سامنے اگر کوئی بہت بڑی پرسنالٹی ہو تو کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا۔ برا تو برا ہے، چاہے وہ ایک عام انسان کے ساتھ ہوا ہو، چاہے تھوڑا دولت مند انسان کے ساتھ ہوا ہو، چاہے کسی شخصیت پرسنالٹی کے ساتھ ہوا ہو، لیکن انسانی مزاج کیا ہے؟ انسانی مزاج یہ ہے کہ کیٹیگریز میں رکھتا ہے۔ کون ہے جس پر ظلم ہوا لیکن نگاہ پروردگار میں، اللہ کی نگاہ میں اگر انسان نے کسی چیونٹی پر بھی ظلم کیا ہے تو یہ اللہ کی نگاہ میں بڑا ظلم ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ کس پر ظلم ہوا ہے، یہ دیکھو کہ کیا ظلم ہوا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے، اور اسی لیے روایات کی دنیا میں شدت سے جملہ سرکار امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی حدیث شریف میں یہ جملہ یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، فرمایا جو مظلوم کا دن ہوگا، ظالم کے خلاف جس دن یہ مظلوم کھڑے ہو کر اسے سزا دے گا، یہ دن زیادہ شدید ہوگا اس دن کی بنسبت جس دن یہ ظالم اس مظلوم پر ظلم ڈھا رہا تھا۔ انسان جب ظلم ڈھا رہا ہو اپنے کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، اپنے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اگر ذرا سا اس کے پاس حکومت اور اقتدار اور پاور ہو تب تو پوچھئے نہیں، کون مجھے اس جگہ سے ہٹا سکتا ہے، کس کے اندر ہمت ہے کہ مجھے یہاں سے اٹھا سکے۔ یہ جملے کانوں میں سننے میں آتے نہیں آتے ہیں؟ کس میں مجال ہے جو میرے سامنے کھڑے ہو سکے، کس میں یہ طاقت ہے جو مجھ سے گفتگو کر سکے، کون ہمت کرے گا کہ مجھ پر اعتراض کرے۔ یہ سارے جملے جب انسان کے پاس کرسی آ جائے، اقتدار آ جائے، حکومت آ جائے، پاور آ جائے، یہ ساری چیزیں اس کی زبان سے جاری ہوتی ہیں، جو خود یہ جملوں سے کیا جانے والا ظلم شمار ہوتا ہے۔ سامنے والے کی کمزوری کو دیکھ کر انسان اپنے اندر زیادہ طاقت محسوس کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے
کہ جو انسان کو اور زیادہ پستیوں میں ڈال دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اور زیادہ مصیبتوں میں گرفتار کر دیتی ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو اور زیادہ مصائب و آلام میں گرفتار کر دیتی ہے۔ یہ اکڑ انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ اکڑ انسان کے لیے بے پناہ شرم کا باعث ہے۔ فرمائے یوم العدل علی الظالم اشد من یوم الجور علی المظلوم۔ ایک وہ دن تھا جس دن اس ظالم نے اس مظلوم کے اوپر ظلم ڈھایا تھا، اب ایک دن وہ آیا ہے جب یہی مظلوم کو عدالت کے ذریعے سے صحیح فیصلہ ملنے والا ہے۔ یہ جو عدالت سے اس کو، اللہ کی عدالت سے اس کو صحیح فیصلہ ملے گا، یہ زیادہ شدید دن ہوگا اس دن کی بنسبت جس دن اس ظالم نے ظلم ڈھایا تھا۔ اس وقت اب اللہ اس مظلوم کے ساتھ ہے۔ سرکار امیر المؤمنین یہی کل مولا کی شب ضربت ہے، اور مولا اپنے بستر کے اوپر شہادت سے پہلے تشریف فرما ہیں، سارے اہل خانہ جمع ہیں، آپ کے اولاد، آپ کے سارے خاندان والے، سارے رشتہ دار سب کو وصیتیں فرما رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو خاص وصیت امیر المؤمنین فرما رہے ہیں، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ظالم کے بالکل ظالم سے ٹکرائے رہو، برسر پیکار رہو، اور مظلوم کے لیے تم مددگار بن جانا۔ جس انداز میں بھی تمہارے اندر مدد کرنے کا جذبہ اور حوصلہ ہو، تم مظلوم کے مددگار بننا۔ تم اگر اس ظلم سے بچا سکتے ہو، تمہارا یہ مظلوم کی مدد شمار ہوگا۔ تم اگر اس کو لگنے والے زخموں کی مرہم پٹی کر سکتے ہو، یہ تمہاری طرف سے مظلوم کی مدد ہوگی۔ تم اگر اس مظلوم کی طرف سے بول سکتے ہو، یہ مظلوم کی مدد شمار ہوگی۔ کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم تم اس مظلوم کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے لا کر بیان کرو، یہی تمہاری سب سے بڑی مدد شمار ہوگی اس مظلوم کے لیے۔ اس کے معنی ہے کہ انسان اگر مظلوم کو مظلوم ہی رہنے دے اور اپنے بیانات کے ذریعے سے اسے ظالم تک نہ پہنچنے دے، لوگ اور میڈیا اس مظلوم کو ظالم بنا کر نہ پیش کر پائیں، یہ انسان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ اور اسی لیے انسان کو اس سلسلے میں کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا سرکار امیر المؤمنین ہی جس موقع کے اوپر ایک چار چوب معین کر دیا، اب اسی کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوتے ہوئے حکومت کرنی ہے۔ فرمایا لیس شیء ادعا الی تغییر نعمت اللہ و تعجیل نقمتہ من اقامت علی ظلم فإن اللہ سمیع دعوات المضطہدین وہو للظالم بالمرصاد۔ دیکھو یاد رکھنا، جو سب سے زیادہ جو چیز اللہ کی نعمت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور اللہ کی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں، وہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ فرمایا تمہارا لوگوں کے ظلم میں شریک ہو جانا تم سے اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے کہ پروردگار مظلوموں کی آواز کو سنتا ہے، اس لیے کہ پروردگار مظلوموں کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ لِلظَّالِمِ بِالْمِرْصَادِ، پروردگار کمین گاہ میں ہے، نظر رکھے ہوئے ہے ظالم پر۔ فرمایا امیر المؤمنین ہی نے کہ الظلم فی الدنیا بوار وفی الآخرت دمار۔ ظلم دنیا میں جب تک ہے وہ انسان کی نابودی کا سبب ہے، اور جب میدان محشر میں یہی ظلم کے ساتھ انسان پہنچے گا، یہ اس کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ کیا اس سے بڑی کوئی ہلاکت ہوگی کہ انسان اپنے اس نازنین جسم کو، اس اچھے اور پیارے جسم کو، جس کو صبح و شام دھوتا تھا، جس کو باتھ روم میں جا کر پاک صاف کرتا تھا، بہترین جس جسم کے اوپر لباس پہنتا تھا، گھر میں ہو
تو پنکھے اور اے سی کے نیچے بیٹھتا تھا تاکہ اس کے جسم کو آرام مل جائے. آفس جائے تو پہنچتے ہی اپنے اے سی کے نمبر کو بڑھا کر کوشش کرتا تھا کہ روم ٹیمپریچر کو معتدل کر لیا جائے. گاڑی میں بیٹھتا تھا تو سب سے پہلے اے سی آن کر لیا کرتا تھا. اتنا اپنے جسم کا تمہیں خیال تھا. کیا اس سے بڑی ہلاکت ہوگی کہ جس جسم کو اتنا زیادہ نعمتوں میں دنیا میں رکھا تھا وہ تمہارے ظلم کی بنا پر اب جہنم میں جلایا جا رہا ہے. فرمایا یہ ظلم ہے جو پھر آخرت میں انسان کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. فرمایا الظلم یذل القدم ویسلب النعم ویہلک الامم. یہ ظلم ہی ہے کہ جو انسانوں کے قدموں میں لغزش پیدا کر دیتا ہے. یہ ظلم ہے کہ جو اللہ کی نعمتوں کے چھن جانے کا سبب بنتا ہے. یہ ظلم ہے جو پوری ملت پورے قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. ظلم کی بنا پر یہ 3 بڑے نقصان. انسان جب ظلم کرتا ہے تو قدم بھی متزلزل ہوتے ہیں. دوسرا نقصان نعمتیں چھن جاتی ہیں. تیسرا نقصان جس قوم میں ظلم ہوتا ہے وہ پوری قوم مٹ جاتی ہے, نام و نشان نہیں رہ جاتا. نہ جانے کتنی قومیں ماضی میں آئیں, پاسٹ میں آئیں, آج ان کا کوئی نام جانتا بھی نہیں ہے, کہیں تذکرہ بھی نہیں ہوتا. اتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے, آج ان کی قومیں کہاں ہیں؟ اپنے ظلم کی بنا پر وہ قومیں مٹ گئیں, فنا ہو گئیں, ختم ہو گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ ناانصافیوں کو انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تھا. اصحاب کہف ظلم ہوا. اصحاب کہف نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا اور حکومت وقت نے ان کے خلاف سازشیں کر کے انہیں مٹانا, ختم کرنا, برباد کر دینا, ان کو قتل کر دینا یہ چاہا تھا. لیکن آج کیا ہوا؟ آج اس روئے زمین پہ ظالم زندہ ہے یا مظلوم زندہ ہے؟ اصحاب کہف زندہ ہیں یا انہیں قتل کی سازشیں رچنے والی حکومت زندہ ہے؟ اصحاب کہف زندہ ہیں, اور وہ جنہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا تھا آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد بھی آج یہ اصحاب کہف باحیات ہیں, لیکن جن لوگوں نے اصحاب کہف کو مٹانا چاہا تھا ان کی حکومت 50, 60, 100 سال سے زیادہ نہیں چل پائی. اس کے معنی ہے ظلم انسان کو مٹا کر ختم کر کے سانس لیتا ہے. ظلم انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. یہ نہ سوچے انسان کے ظلم کی بنا پر اس روئے زمین پر مزید زندہ رہے گا, نہیں, اپنی عمر کو چھوٹا کر لیتا ہے انسان. فرمایا اما ان المظلوم یاخذ من دین الظالم اکثر مما یاخذ الظالم من مال المظلوم. جتنا ظالم نے مظلوم کے مال میں سے چھینا ہے اس سے کہیں زیادہ میدان محشر میں اس ظالم کے دین سے لے کر اس مظلوم کو عطا کر دیا جائے گا. لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو کچھ اس انداز میں گزارے کہ پھر اس کے وہاں ذرہ برابر بھی ظلم نہ پایا جاتا. میں عرض کروں کہ ہمیشہ مظلوم کی آہ سے بچنا چاہیے. سب سے زیادہ خطرناک یہی ہوتی ہے. انسان سوچتا ہے کہ میں نے تو اس کو ادھمرا کر دیا, بلکہ اس کو تو مار دیا, اس کو تو ختم کر دیا, اب مجھ کو کیا ہوگا, مجھے کیا نقصان ہوگا؟ مجھے تو مال بھی مل گیا, زمین بھی مل گئی, پراپرٹی بھی مل گئی, مجھ کو شہرت بھی مل گئی, اب میرا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ جبکہ آپ سنیں گے ان بطش ربک لشدید. جب اللہ اپنی رسی کو کھینچتا ہے, رسی اس نے ڈھیلی چھوڑی ہے, جب کھینچتا ہے رسی تو پھر یہی مظلوم کی آہ ظالم کے محلوں کو آگ لگا دیتی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا جلال الدولہ جو آل بویہ. آل بویہ کی حکومت سرزمین ایران پر کافی عرصے تک رہی, اور یہ آل بویہ وہ تھے کہ جو بہرحال اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے تھے. اس آل بویہ کا ایک حاکم گزرا ہے جلال الدولہ, اور اس زمانے میں یہ بصرہ کا اچھا خاصا علاقہ تھا کہ جو ایران کے اندر شامل تھا اور ایران کی حکومت کے تحت اختیار تھا. جلال الدولہ نے
جو آل بویہ تھا اس نے بکبوش نام کا ایک انسان تھا جسے اسی بصرے کا حاکم اور والی معین کیا تھا. لیکن انسان بہت سے ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جب حکومتوں کے زیر نظر رہتے ہیں تب تک تو اپنی زندگی کو سنبھال کے گزار لے جاتے ہیں، لیکن اگر انہیں کرسی اور اقتدار مل جائے اور کوئی دور دراز کا علاقہ مل جائے پھر تو سمجھیے قیامت ہے. بکبوش کہاں آل بویہ کی حکومت ایران میں اور وہ کہاں بصرے کا حاکم، اتنا فاصلہ، وہ بھی آج کے دور کا فاصلہ نہیں، اس زمانے کا فاصلہ. بکبوش تو بالکل اب اپنے وجود میں اتنا اترانے لگا کہ جس کو جہاں پایا اس نے ستایا، ظلم ڈھایا، کہیں ان کا مال چھین لیا، کہیں ان کی زمین مصادرہ کر لی، کہیں ان کی تجارت کو ٹھپ کر دیا، کہیں اس کی دکان پہ قبضہ کر لیا، کہیں ان کا مال لوٹ لیا. ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا بصرے کے اندر. بکبوش نے اسی بصرے کے ایک بہت شریف انسان کو، اشراف بصرہ میں سے تھا، ایک شریف انسان، نیک انسان، اللہ کا نیک بندہ، اس کو، اس کی زمین کو چھینا، اس کے گھر کو چھینا، اس کے مال کو چھین لیا، سب کچھ اس سے لے لیا. جب اس نے اعتراض کیا تو اس نے اتنا زیادہ اس کو مارا اور اتنا زیادہ اپنے کارندوں کے ذریعے سے پٹوایا کہ تقریباً یہ ادھمرا ہو چکا تھا. یہ سمجھے کہ سب مر گیا ہے، اب یہ ختم ہو گیا ہے. بکبوش اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے نکل آیا، اپنے محل آ گیا. اگلے دن، کچھ ہی دن، تقریباً 3-4 دن، ایک ہفتہ گزرا تھا کہ بکبوش اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھا ہوا اسی جگہ سے گزر رہا تھا، اور وہ انسان کہ جس کو مارا گیا تھا وہ اب تقریباً کسی حد تک بہتر ہو گیا تھا، اور اب اس کے بدن میں طاقت اور توانائی واپس آ گئی تھی. وہ بیٹھا ہوا تھا بڑی مشکل سے اپنی کرسی کے اوپر، اور سامنے سے بکبوش تھا جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس گھوڑے پر بیٹھا ہوا گزر رہا تھا. جیسے ہی ان لوگوں کی نظر اس شریف انسان پر پڑی، اللہ کے نیک بندے میں کہا، اچھا تم زندہ ہو؟ اچھا، یہ تو سب سمجھے تھے کہ مر گیا ہوگا، ختم ہو گیا ہوگا، کہ جب مظلوم ہی نہیں رہ جائے گا تو پھر کون آواز اٹھائے گا اور کس کو پتا چلے گا کہ کیا ظلم ہوا تھا. یہ سمجھے تھے کہ وہ مٹ گیا. اچھا تم زندہ ہو؟ کہا میں زندہ ہوں، اور یہ یاد رکھنا جب تک میری طرف سے تم سے انتقام نہ لے لیا جائے میں مروں گا نہیں. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا. اچھا وہ ہنسنے لگا. اچھا تم انتقام لوگے؟ تمہارے پاس کیا ہے؟ نہ دولت ہے، نہ تمہارے پاس زمین بچی ہے، نہ تمہارے پاس حکومت اور اقتدار ہے، نہ تمہارے رسوخ ہیں کہ تم آل بویہ کی حکومت جلال الدولہ کے پاس جا کے میری شکایت، کچھ بھی تو تمہارے پاس نہیں ہے، تم کیسے انتقام لوگے؟ اس نے پلٹ کے کہا تھا، میں اپنی رات کی بددعاؤں کے تیر سے تمہیں ہلاک کر دوں گا. وہ ہنسنے لگا. بکبوش کا اچھا ٹھیک ہے، جتنی بددعا کرنی ہے کر لو، اگر تمہاری بددعاؤں سے مجھے نقصان ہونے والا ہے تو بددعا کر لو، میں پوری اجازت دیتا ہوں تمہیں. بلکہ اگر 10 بددعا کرنے والے تھے میں کہتا ہوں 20 بددعا کر لو. جب انسان کے اندر اکڑ پیدا ہو جائے پھر انسان کسی چیز کو اپنی خاطر میں نہیں لاتا. بکبوش اترا رہا تھا، جتنی بددعا کرنی ہے تم میرے حق میں کر لینا، میرا کچھ نہیں ہونے والا. بکبوش یہ کہہ کے چلا گیا. آپ سنیں گے اس مظلوم کی آہ نے جب بکبوش کو اپنی گرفت میں لیا، ان بطش ربک لشدید. سورہ بروج 11ویں آیت قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ ان بطش ربک لشدید، شدید ہے اللہ کی طرف سے جب گرفت ہوتی ہے. 3 دن گزرے تھے. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے حاکم اپنی پوری مملکت میں سارے علاقوں کی خبر لینے کے لیے الگ الگ علاقوں میں جاتا ہے. یہ جلال الدولہ خود آیا ہوا تھا. 3 دن نہیں گزرے تھے کہ یہ بصرہ آیا تھا، اور پتہ نہیں کیا چیز اس کو پتہ چلی. اس نے کہا بکبوش کے جو میری طرف سے والی ہے بصرے کا، اس کو زندان میں ڈالا جائے. بکبوش کو زندان میں ڈال دیا گیا. اچھا اب جب اختیار اور اقتدار ختم ہو گیا تو اب تہیں کھلنی شروع ہوئی، راز کھلنے شروع ہوئے. یہ ظلم، وہ ظلم، یہ خرابی، وہ خرابی، ایک انبار لگ گیا اس کے ظلم کا.
بکبوش کے اوپر یہ حکم دیا گیا کہ اس کو صبح و شام اذیتوں میں گرفتار کیا جائے، نہ سونے کو دیا جائے، نہ کھانے کو کچھ دیا جائے، نہ پانی کو کچھ دیا جائے، اور پھر اس درمیان وہ افراد کے جنہیں معین کیا گیا تھا کہ اندر جاؤ، اس کو اذیتیں دو، اور اس کے بعد زمین کے اوپر جب یہ گر پڑے تو وہ بستر بھی اس کے نیچے سے کھینچ لو۔ وہ انسان جو اندر گیا تھا اس کے نیچے سے بستر کھینچنے کے لیے، تاکہ زمین پہ جب لیٹے گا، کہاں تو وہ حکومت کے نرم گدے کے جن کے اوپر راتوں کو سوتا تھا، اور کہاں زمین کے اوپر بغیر لباس کے، بغیر گدے اور چادر کے لیٹنا۔ بکبوش زمین کے اوپر اپنے بستر کے اوپر لیٹا ہی تھا کہ جا کے اس آدمی نے بستر کھینچ لیا۔ اب جو بستر کھینچا تو آپ سنیں گے، ایک پرچہ اس کے بستر کے نیچے رکھا ہوا ملا کہ اس کو اچھا یہ لوگ تو بہت زیادہ نہیں سمجھ پائے کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لے جا کے جو اپنا ذمہ دار تھا ابن الہدہد، اس کو لے جا کے دیا کہ ذرا دیکھو یہ ہم کو خط ملا ہے۔ اب جو دیکھا تو اس کے اوپر جملہ لکھا تھا، کہ سہام اللیل لا تختی۔ اچھا بیچ میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ جس موقع کے اوپر یہ اس نے کہا تھا کہ میں رات کی بددعاؤں کے ذریعے سے تم سے انتقام لوں گا، کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ اس بکبوش نے اپنے آدمیوں کو بھیجا تھا اور شدید انہوں نے پھر اس کے اوپر ظلم ڈھایا تھا، اور بکبوش نے یہ جملہ کہلوایا تھا کہ رات کی بددعا کا وقت تو رات میں آئے گا، یہ دن کے ہمارے تیر ہیں کہ جو تم پر برسے ہیں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے ان سب نے مذاق اڑایا تھا اس شریف انسان کا۔ اب جو یہ خط ملا اس کے بکبوش کے بستر کے نیچے پکڑا گیا، زندان میں ڈالا گیا ہے، اور پھر جلال الدولہ نے اس کو سختیوں میں قرار دیا ہے۔ اب جو بستر کے نیچے سے وہ خط نکلا اور لا کے ابن الہدہد کو لا کے دیا گیا، اس پہ جملہ لکھا تھا کہ سہام اللیل لا تختی۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ راتوں میں کی جانے والی بددعاؤں کے تیر کبھی غلط جگہ پہ جا کر لگ جائیں، بالکل صحیح جگہ پہ لگتے ہیں۔ رات کو میں نے تمہارے لیے بددعائیں کی ہیں، ولیکن لہا امد، تم سوچ رہے تھے کہ فوراً تم پر عقاب نہیں ہوا لہٰذا تم بہت اکڑ رہے تھے۔ یاد رکھنا رات کے ان چلنے والے تیروں کے لیے پروردگار نے ایک وقت رکھا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر یقیناً وہ تیر لگتے ہیں۔ وَلِلْأَمَدِ انقضاء، ایک وقت جو لگا وہ بھی ختم ہو گیا، اور اب تم پر سزا کے لیے وقت آ چکا ہے۔ أَتَسْتَهْزِئُ بِالدُّعَاءِ وَتَذْرِيهِ، تم میری بددعاؤں کے اوپر ہنس رہے تھے، تم میری بددعاؤں میں نقص نکال رہے تھے، عیب نکال رہے تھے۔ تأمل فیک ما صنع الدعاء، اب ذرا غور تو کرو کہ میری بددعاؤں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ توجہ فرمائی، یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ کو کوئی سزا نہیں دے سکتا، وہ یہ سوچ رہا تھا کہ مجھ کو پوری طرح سے دنیا پر حکومت کا اختیار ہے۔ اسی آل بوئی نے اس کو زندان میں ہی قتل کروا دیا، اور پھر اس کی لاش کو آویزاں کیا گیا تھا۔ انسان جب ظلم کرتا ہے تو پھر ایک دن اس سے انتقام لیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ظلم کرنے کے بعد انسان یہ سوچے کہ پھر اب مجھ کو کسی قسم کا انتقام اللہ کی بارگاہ سے مجھ تک نہیں آنے والا، بس میں اپنی بات کو مکمل کروں۔ لیکن ایک جملہ، آپ نے یہ شخص کا نام سنا ہوگا، نہایت درجہ ظالم اور جابر، حجاج بن یوسف ثقفی۔ اس نے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سجاد علیہ السلام کے ایک بڑے معتبر صحابی سعید بن جبیر، یہی وہ آخری مظلوم ہیں کہ جنہیں حجاج نے بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں کہ کس طرح سے سعید بن جبیر کو شہید کیا گیا تھا، اور کس طرح سے قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے سے انہوں نے اس حجاج کی زبان بند کر دی تھی۔ لیکن جب آخر میں جناب سعید بن جبیر کو شہید کیا جا رہا تھا، ان کی زبان پر ایک جملہ تھا، جملہ آپ سنیں گے۔ وہ یہ جملہ کہہ رہے تھے کہ اللہم لا تسلطہ علی احد بعدی، اے میرے پروردگار
حجاج کے ظلم بہت بڑھ چکے ہیں، اب اس ظالم کو کسی میرے علاوہ کسی اور پہ مسلط نہ کرنا، اب اس کی زندگی ختم ہو جائے، اب یہ مٹ جائے۔ سنیں گے مظلوم کی بد دعا اتنی جلتی لگتی ہے۔ یہی سعید بن جبیر کی شہادت کے بعد یہی وہ انسان حجاج کہ جس کا حال یہ تھا کہ اس کا بدن ٹھنڈا پڑ رہا تھا، عذاب پروردگار، اس کا بدن جب ٹھنڈا پڑنے لگا تو اب وہ ہر طرف پریشان۔ دیکھیے باڈی کا اپنا ایک ٹیمپریچر ہوتا ہے، جب وہ ٹیمپریچر گھٹنے لگتا ہے تو پھر انسان جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تب بھی مشکلات، گھٹنے لگ جائے تب بھی مشکلات۔ حال یہ تھا کہ اپنے کو گرم رکھنے کے لیے وہ آگ کے پاس جا کر بیٹھتا تھا اور اس آگ میں اپنے بدن کو کبھی کبھی داخل کر دیتا تھا، پیر آگ میں رکھا ہوا ہے، ہاتھ آگ میں ڈالے دے رہا ہے، ہاتھ پیر بدن جلا جا رہا ہے، اس کو لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ ٹھنڈک، انسان سوچتا ہے کہ صرف پروردگار آگ سے عذاب کرتا ہے، نہیں، کبھی کبھی ٹھنڈک سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ جس موقع کے اوپر اس کے پاس ایک انسان آیا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرے لیے دعا کرو، حجاج نے کہا میرے لیے دعا کرو۔ اس نیک انسان نے کہا یہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی میں کوئی نیک کام کیا ہے جو تمہارے لیے دعا کی جائے؟ زندگی بھر بیواؤں کی آہیں، یتیموں کے نالے، نہ جانے کتنے مظلوموں کی بددعائیں، اب اس کے بعد بھی تم کو امید ہے کہ تمہارے سلسلے میں کی جانے والی دعا قبول ہوگی؟ کہتا نہیں۔ اچھا، انسان جب آخری درک کے مرحلے میں جا رہا ہو تب بھی اکڑ نہیں ختم ہوتی کہ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ مجھے زندگی مل جائے، صحت مل جائے، نہیں، پھر کیا دعا کروں میں تمہارے لیے؟ کہتا ہے کہ بس اب دعا کر دو کہ مجھے پروردگار اس دنیا سے اٹھا لے، اب مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا ہے۔ اسی حال میں بدن جل رہا تھا اور اس کو گرمی نہیں محسوس ہو رہی تھی، اس دنیا سے حجاج واصل جہنم ہوا، اور جس موقع کے اوپر دنیا سے گیا ہے اس کے زندان میں 3 لاکھ قیدی تھے جن کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کے دین کی پیروی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں۔ ایسا ظالم اور سفاک اپنے انجام کو پہنچا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ جب گرفت کرتا ہے تو وہ شدید ہوتی ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک رمضان میں سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر کو سنتے ہوئے یہ اللہ سے عہد کریں کہ پروردگار جتنا تو نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنے دائرہ اختیار میں وعدہ کر رہے ہیں تیری بارگاہ میں کہ ہم ظلم نہیں ڈھائیں گے۔ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آئیے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار سورہ مبارکہ بروج کے ان پیغاموں پر عمل کرنے کی ہمیں سعادت عنایت فرما، ہم سب کے آقا اور مولا کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار یہ تفسیر کا پروگرام آپ سب کے گھروں تک پہنچانے کی جو خدمت علی ٹی وی انجام دے رہا ہے، اس کے تمام کارکنان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ آئیے آج کے سوال کی طرف ہم آپ کو لے کر پڑھیں۔ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ التماس ہے کہ آپ سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جن مرحومین کے نام میں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں ان سبھی کو ایصال فرما دیں۔ مرحومین وسیع جہاں اور عبداللہ شاہ اور علی شاہ، ان 3 مرحومین اور ان کے خاندان کے جتنے مرحومین ہیں ان سبھی کو آپ ایصال فرما دیں، اور اس سورہ مبارکہ بروج کی تفسیر جو آپ حضرات نے سماعت فرمائی اس کا ثواب بھی ان مرحومین کو آپ ہدیہ کر دیں۔ آئیے آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم نے جو آج آپ کی خدمت میں تفسیر پیش کی، ہم نے ایک امام کے ایک صحابی کا تذکرہ کیا
کہ جنہیں بڑی مظلومیت کے ساتھ حجاج بن یوسف ثقفی نے شہید کیا تھا، یہ آخری شہید تھے۔ امام کا نام اور امام کے صحابی کا نام، یہ دو نام آپ ابھی لکھ کر فوراً بھیج دیجئے تاکہ آپ کو علی ٹی وی کی طرف سے ایک اچھے انعام سے نوازا جائے۔ پھر سے میں سوال دہرائے دیتا ہوں، امام اور ان کے صحابی کا نام آپ لکھ کر بھیجئے کہ جن کو حجاج نے سب سے آخر میں شہید کیا تھا اور جن کی شہادت کے بعد خود حجاج اللہ کے قہر کا نشانہ بن کے دنیا سے واصل جہنم ہوا تھا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔